أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين اعلم أن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله سراه وجعل الجنة مسواه مئة عامل. یہاں شیخ جرجانی عبد القاہر جرجانی فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جو نحو میں عوامل کتب نحو میں جو عوامل ذکر کیے گئے ہیں یا ذکر کیے جاتے ہیں، بنا پر اس کے کہ جس کو شیخ امام جو افضل علماء انام ہیں عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی اللہ تعالیٰ ان کی مٹی کو سیراب کرے. سق اللہ سرا ہو، سرا کے معنی مٹی، خاک. تو مٹی کو سیراب کرنا کیا مطلب یہاں مراد کیا ہے کہ خدا ان کی قبر کو آرام دے، قبر میں ان سے عذاب کو دور کرے. تو وہ عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی وہ معتزلی مذہب کے عالم تھے، معتزلہ میں سے تھے، اور معتزلہ عذاب قبر کے قائل ہی نہیں ہیں. تو ان کے لیے ہمیں یہ جملہ دعائیہ کہنے کی ضرورت ہی کیا؟ جب وہ خود قائل نہیں، وہ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے کہ جو کچھ قبر میں کچھ نہیں. بہرکیف سق اللہ سرا، ہم نے الفاظ کے معنی اور ترجمہ ذکر کرنا. سق اللہ سرا ہو، اللہ ان کی مٹی کو سیراب کرے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی قبر کو آرام پہنچائے. وجعل الجنت مسواہ، اور جنت کو ان کا مسوا، ماوا، ٹھکانہ بنائے. مئۃ عامل، ان العوامل فی النار، عوامل جو نار میں ہیں وہ کتنے ہیں؟ مئۃ عامل، وہ 100 عامل ہیں. اچھا، تو یہ ترجمہ تھا اس کا. اب 100 عامل جو بنتے ہیں، عامل عوامل جمع ہے عاملن کی. عوامل جامع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ عاملن. البتہ یہ خلاف قیاس ہے. قانونی طور پر جو وزن فواعل ہے نا، وزن فواعل، عوامل، یہ فاعلتن کی جمع ہوتا ہے. فاعلتن کی، فاعلن کی نہیں بلکہ فاعلتن کی جمع ہوتا ہے. تو مرکب یہ صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے پڑھیں گے زیادہ اس سے. مرکب ہے جامع، لیکن عوامل عاملن کی جامع ہے، جو کہ خلاف قیاس ہے. قیاس یہ تھا کہ عاملتن کی جامع عوامل ہوتی، لیکن خلاف قاعدہ کافی چیزیں ہیں جو چلتی ہیں، آپ جانتے ہیں. خلاف قانون، خلاف قیاس، کافی کچھ صرف میں بھی ہے، ناب میں بھی ہے. اچھا، تو اعلم ان العوامل فی النار، ناب میں جو عوامل ہیں، تو اس کتاب میں جو عوامل ہیں وہ کتنے ہیں؟ مئۃ عامل، 100 عامل ہیں. عامل کسے کہتے ہیں؟ جی، عامل جو عمل کرتا ہے، عمل رفع کرتا ہے، عمل نصب کرتا ہے، عمل جر کرتا ہے، عوامل.
کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف۔ اسم بھی عوامل میں سے ہیں، سارے اسم عامل نہیں ہیں۔ حروف بھی عمل کرتے ہیں مگر سارے حروف بھی عامل نہیں ہوتے۔ فعل بھی عمل کرتے ہیں، البتہ یہ یاد رہے جیسا کہ نامیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہے۔ افعال جتنے ہیں وہ سب عامل ہوتے ہیں، اسماء سارے عامل نہیں، حروف سارے عامل نہیں۔ حروف عاملہ کی 2 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک وہ قسم جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی پھر آگے 5 قسمیں، ایک وہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں اور ان کی آگے 2 قسمیں۔ باہر کا توجہ، اب 1-2 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، پھر ترتیب شروع کرتے ہیں۔ 100 عامل ہیں، ان 100 عوامل کو انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ ان میں سے کچھ عوامل لفظی ہیں، کچھ عوامل معنوی ہیں۔ عوامل لفظی کیا ہوتے ہیں کہ جن کا زبان سے تلفظ ہو سکتا ہے، جن کو آپ زبان سے بول سکتے ہیں، اگر سامنے لکھے ہوئے ہوں تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان عوامل کو عوامل لفظیہ کہا جاتا ہے، جو کہ اسم، فعل اور حرف۔ اور دوسری قسم عوامل کے عوامل معنویہ۔ عوامل معنویہ وہ ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، زبان کے ساتھ بولے نہیں جا سکتے، ان کو عوامل معنویہ کہتے ہیں۔ عوامل معنویہ 2 ہیں، ایک فعل مضارع کا حروف ناصبہ و جازمہ سے خالی ہونا، اور دوسرا وہ جو اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، جو کہ مبتدا ہوتا ہے، مبتدا میں عامل معنوی جس کا نام ابتدا ہے تو ابتدا عامل معنوی ہے جو مبتدا کو رفع دیتا ہے۔ تو معنوی کتنے ہو گئے؟ 2، ان کو نکال دیں 100 میں سے، باقی کتنے بچ گئے؟ 98 عامل لفظی ہیں، 2 عامل معنوی ہیں۔ لفظی کتنے ہیں؟ 98۔ پھر یہ 98 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ سماعی ہیں اور کچھ قیاسی ہیں۔ 7 قیاسی ہیں، 7 نکال لیں 98 میں سے، باقی کتنے بچ گئے؟ 91۔ باقی 91 جو ہیں وہ سارے سماعی ہیں۔ قیاسی، سماعی، قیاسی کیا ہوتے ہیں، سماعی کیا ہوتے ہیں، قیاسی کیوں کہا جاتا ہے؟ قیاسی کیونکہ وہ قاعدہ اور قانون اور قیاس کے مطابق ہوتے ہیں، افراد میں ان کو محصور کرنا ناممکن ہے، مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا ایک قیاس ہے، قانون ہے۔ اس قانون کے مثلا اس میں فاعل عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، بس یہ اس کا قیاس ہے۔ متعدی سے مشتق ہے تو فاعل کو رفع دے گا، مفعول بہ کو نصب دے گا، اگر لازم سے مشتق ہے تو صرف فاعل کو رفع دے گا۔ اب اس کو جتنے اسماء اس میں فاعل ہیں ان سب کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ ضرب یضرب سے ضارب، یہ اس میں فاعل ہے، نصر ینصر سے ناصر، ساکت، مانع، عالم وغیرہ، جتنے ابواب ہیں ان سب کا جو اس میں فاعل ہے، تو اب ہر اس میں فاعل کو شمار کرنا، اس کا نام لینا یہ ناممکن ہے، لذا جو اس کی حیت ہے اس پر حکم کلی لاگو کر دیا کہ اس میں فاعل جو بھی ہو، جس باب سے ہو، وہ اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، اگر متعدی سے اور ساتھ مفعول بھی کو ناصب بھی دیتا ہے۔ تو یہ ایک قیاس ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، فارمولہ ہے، تو اس لیے ان عوامل کو قیاسی کہا جاتا ہے۔ اور سماعی
کہ بس جو عربوں سے سنے گئے ہیں ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ اور فارمولہ نہیں ہے، ان کو عوامل لفظیہ سماعیہ کہا جاتا ہے۔ تو سماعی کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ 13 نوع کے ہیں، 13 اقسام ہیں ان کی۔ عوامل سماعیہ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 13 قسمیں ہیں۔ کیسے بنتی ہیں 13 قسمیں؟ بھائی چونکہ عوامل ہیں نا، اسم بھی عامل ہوتا ہے، فعل بھی عامل ہوتا ہے، حرف بھی عامل ہوتا ہے۔ جو حروف عاملہ ہیں پہلے ان کو دیکھ لیں۔ حرف عامل، جو حرف عامل ہے یا وہ حروف عاملہ جو ہیں عمل کرنے والے، یا وہ اسم میں عمل کریں گے یا فعل میں عمل کریں گے۔ اگر اسم میں عمل کریں تو یا عمل جر کریں گے یا عمل نصب کریں گے یا عمل رفع کریں گے۔ ایک اسم میں عمل کریں گے یا 2 اسموں میں عمل کریں گے۔ یہ سب حروف کی تفصیلات ہیں۔ حروف عاملات جو اسم میں عمل کرتے ہیں تو وہ یا ایک اسم میں عمل کریں گے یا 2 اسموں میں عمل کریں گے۔ اگر ایک اسم میں عمل کریں تو یا عمل جر کریں گے یا عمل نصب کریں گے۔ اگر عمل جر کریں تو وہ حروف جارہ ہیں جو پہلے نوع میں بیان ہوں گے۔ اگر عمل نصب کریں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو حروف ناصبہ کہیں گے، جو کون سی نوع میں پڑھیں گے؟ چوتھی نوع میں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، خاموش نہیں۔ توجہ، بات سمجھی نہیں آپ نے؟ بھائی جو حروف عاملہ ہیں عمل کریں گے، کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یا وہ اسم میں عمل کریں گے یا فعل میں۔ اگر اسم میں عمل کریں گے یا ایک اسم میں عمل کریں گے یا 2 اسموں میں عمل کریں گے۔ اگر ایک اسم میں عمل کریں تو یا عمل جر کریں گے، وہ حروف جارہ باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مدخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا، وہ حروف جارہ۔ اور اگر عمل نصب کریں تو وہ چوتھی نوع میں بیان ہوں گے۔ بھائی بات ہو رہی ہے کہ اسم میں ایک اسم میں عمل کریں تو یا عمل جر کریں گے یا عمل نصب۔ تو اسم کو نصب دینے والے واو، الا اور 5 جو حروف ندا، یہ ناصب اسم ہیں، یہ ان لن کا زن نہیں ہے۔ سمجھ گئے اور نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، ناصب مضارع اور ہیں، وہ حروف ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ فعل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ پھر سنو، وہ حروف جو عمل کرنے والے ہیں یا وہ اسم میں عمل کریں گے یا فعل میں عمل کریں گے۔ اگر اسم میں عمل کرنے والے ہوں تو یا ایک اسم میں عمل کریں گے یا 2 اسموں میں۔ توجہ، اگر ایک اسم میں عمل کریں گے تو یا عمل جر کریں گے یا عمل نصب۔ اگر عمل جر کریں تو وہ حروف جارہ ہیں جو پہلی نوع میں۔ اگر عمل نصب کریں تو وہ حروف ناصب اسم ہیں جو کہ اس کتاب میں 7 مذکور ہیں، واو، الا اور یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ۔ یا 2 اسموں میں عمل کریں گے۔ اگر 2 اسموں میں عمل کریں تو پہلے اسم کو نصب دیں گے، دوسرے کو رفع۔ وہ حروف مشبہ ہیں جو دوسری نوع میں ذکر ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ 2 اسموں کو
دو اسموں میں عمل کر رہے ہیں، لیکن پہلے اسم کو نصب، دوسرے کو رفع، یا پہلے کو رفع دیں گے اور دوسرے کو نصب دیں گے؟ وہ بتائیں کون ہے؟ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، جو تیسری نوع میں بیان ہوں گے، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں گے، تو یہ عمل رفع بھی کر رہے ہیں، عمل نصب بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کتنی قسمیں بن گئیں؟ 4 بن گئی ہیں۔ کون کون سی؟ شاباش شاباش۔ حروف جارہ، حروف ناصبہ مضارع، ہاں ناصبہ اسم، نہ ناصبہ مضارع، شاباش، ناصبہ اسم، حروف مشبہ جی، اور ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں جن کو حروف نفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کون سے حروف تھے؟ جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ 2 قسمیں ایسی جو ایک اسم میں عمل کرتے ہیں، 2 قسمیں ایسی جو 2 اسموں میں عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں، فعل مضارع میں، تو یا وہ فعل مضارع میں عمل نصب کریں گے یا عمل جزم کریں گے۔ اگر عمل نصب کریں تو ان کو حروف ناصبہ مضارع کہا جاتا ہے، آنگن کا اذن 4 ہیں۔ یا وہ فعل مضارع میں عمل جازم کریں گے تو ان کو حروف جازمہ کہا جاتا ہے، لام لما، لام امر، لائے نہیں اور انہیں شرطیہ۔ تو اب بتائیں کتنی قسمیں ذکر ہو گئیں؟ 6 قسمیں بن گئیں۔ جو عوامل سماعیہ ہیں کتنے ہیں؟ 13 قسمیں ہیں، ان میں سے 6 قسمیں ذکر ہو گئیں، اور یہ 6 قسمیں حروف عاملہ کی تھیں۔ حروف عاملہ کی یہ 6 قسمیں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ اسماء عاملہ، وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں، آپ کسی کا نام لیں گے اسماء عاملہ میں سے؟ شاباش، بولو۔ ناظیر میں سب آپ پڑھ چکے ہیں جی؟ من و ما و مہما، ان کا نام کیا ہے؟ اسماء شرطیہ۔ تو یہ جو اسماء شرطیہ ہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ عمل جازم، ایک میں نہیں 2 میں۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو عوامل سماعیہ ہیں، ان میں سے جو شیخ جرجانی نے ذکر کرنے ہیں، جو یہ بیان کریں، ان میں سے کون سی قسم آپ ذکر کریں گے اسماء کی، جو اسماء عاملہ؟ شاباش۔ اسماء افعال، جی ایک قسم ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال کی کتنی قسمیں ہیں؟ ویسے تو 3 ہیں، مگر یہاں 2 ذکر کرتے ہیں، میں بھی 2 عرض کروں گا کہ وہ اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، وہ اسماء افعال جو بمعنی امر حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو اسماء افعال بمعنی ماضی ہوتے ہیں وہ صرف فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور جو بمعنی امر حاضر ہوتے ہیں وہ فاعل کو رفع اور مفعول کو ناصب دیتے ہیں، البتہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ایسے یہ بات
اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی، اسماء افعال بمعنی ماضی ہیں یا نہیں؟ ہے ہاتھا، شتانا، سرآنا، یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ بعد والے اسم کو بنا بر فاعلیت کے رفع دیتے ہیں، اور وہ اسماء افعال جو بمعنی امر حاضر ہوتے ہیں، مثلا حیا حل حلما نزال تراکے، یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ فاعل کو رفع دیتے ہیں، جو ضمیر مستتر ہوتی ہے نا، فاعل میں ضمیر مستتر ہوتی ہے اس کو رفع دیتے ہیں، اور بعد میں جو اسم ہوتا ہے اس کو نصب دیتے ہیں۔ کیوں؟ بنا بر مفعولیت سے، وہ ان کا مفعول ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اسم بن گئی اسماء افعال۔ آپ نے ایک پڑھی ہے کہ اس میں عدد جو صرف عمل نصب کرتے ہیں، اسماء عدد پڑھے ہیں نا، احد عشر رجلاً، تسعۃ عشر رجلاً، یہ بھی عمل نصب کرتے ہیں کہ تمیز کو نصب دیتے ہیں۔ یہ 8 میں دیکھوں گے۔ اسی طرح بطور مثال دیکھ لیں افعال، افعال بھی عاملہ ہیں۔ افعال کیا عمل کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اے افعال جو عمل کرتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے؟ شرم یا کامل میں کون کون سے، نامیر میں کون کون سے ذکر ہوئے ہیں؟ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں وہ کیا سی ہے؟ سمائی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ سمائی ہیں اور عوامل سمائیہ کی بات کرو۔ کون سے ہیں؟ ان کا نام لیں۔ ماشاء اللہ، یہ بات کریں آپ۔ جو افعال ہیں عمل کرنے والے، وہ یا تو اس طرح ہوگا کہ ایک اسم کو رفع دیں گے، ایک اسم کو نصب دیں گے، پہلے کو رفع اور دوسرے کو نصب، وہ افعال ناقصہ بن گئے۔ یا ان کو مخصوص کی ضرورت ہوگی یا نہ، مخصوص کی ضرورت نہ ہو تو یہ افعال ناقصہ، اگر مخصوص کی ضرورت ہو تو افعال مدح و ذم بن گئے۔ یا دونوں میں عمل نصب کریں گے، دو اسموں میں عمل کریں گے افعال، اور دونوں میں عمل نصب کریں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ افعال قلوب بن جائیں گے۔ افعال قلوب کیا عمل کرتے ہیں؟ دونوں کو نصب دیتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو نصب دے کر دونوں کو اپنا مفعول بنا لیتے ہیں۔ یا ان کا عمل ایسا ہوگا کہ وہ ایک اسم میں اور ایک فعل میں عمل کریں گے۔ کون؟ افعال بعض ایسے ہیں جو ایک اسم اور ایک فعل میں عمل کریں گے، بتاؤ کون سے ہیں وہ؟ بولو شاباش۔ افعال مقاربہ، افعال مقاربہ کیا عمل کرتے ہیں؟ وہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کی خبر فعل مضارع ہوتی، تو خبر ان کی کیا ہے؟ فعل۔ تو گویا کہ افعال مقاربہ ایک اسم میں عمل کر رہے ہیں، ایک فعل میں عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ باتیں کوئی میرے بتانے والی تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے والی تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ تو آپ کو پہلے ناظمین میں سب یاد ہونا چاہیے تھا، آپ بھول چکے ہیں۔ تو ہمارا مقصد تھا ترکیب پڑھنا، مگر یہ فہرست مطلب تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب دیکھیں ترکیب دیکھیں، شاباش۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام۔ اعلم، عالم یعلم علما فہو عالم، الامر منہ اعلم۔ تو اعلم کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر، حاضر فعل، امر حاضر معلوم،
انت ضمیر اس میں مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے، اور اس امر حاضر معلوم کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، اس میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، کبھی ظاہر نہیں ہوتی، فاعل اس کا وجوباً مستتر ہوتا ہے۔ ان العوامل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، یہ اس کو موصول حرفیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، تو آپ کہہ لیں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، یا آپ کہہ لیں کہ ان موصول حرفی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دونوں ٹھیک۔ العوامل، ان العوامل، عوامل جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور فن نحوے فی حرف جار ان نحوے مجرور، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جار و مجرور کیا بنے گا، بات تو پھر لمبی ہو جائیں گی، میں لمبی کرنا نہیں چاہتا آج، چونکہ یہ جو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ظرف ہوتا ہے، جار و مجرور ہوتا ہے، جار و مجرور کو بھی ظرف کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ظرف یا جار و مجرور ہوتا ہے، ایک مسئلہ عرض کر لوں، ہاں صرف ایک بات ذکر کرتا جاؤں، بہت ضروری چیزیں ہیں یہ۔ ظرف یا جار و مجرور جو ہوتا ہے وہ یا معرفہ کے بعد واقع ہوگا جو خالص معرفہ ہے، یا خالص نکرہ کے بعد واقع ہوگا، کون؟ جار و مجرور یا ظرف، یا خالص معرفہ کے بعد واقع ہوں گے یا خالص نکرہ کے بعد واقع ہوں گے، یا آپ کو خوش کرنے کے لیے یوں کہہ دوں کہ یا ذو الوجہین کے بعد واقع ہوں گے، ذو الوجہین چغل خور، ہاں ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ خالص معرفہ نہیں، خالص نکرہ نہیں، اچھا جس میں نکرہ کی بو بھی آ رہی ہے، معرفہ کی بو بھی آ رہی ہے۔ اچھا توجہ، ظرف اور جار و مجرور کا وقوع کب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ یا خالص معرفہ کے بعد، یا خالص نکرہ کے بعد، یا اس کے بعد جو نہ خالص معرفہ ہے نہ خالص نکرہ ہے، ہاں معرفہ غیر خالصہ یا نکرہ غیر خالصہ، یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ کتنی صورتیں بن گئیں؟ سب بولو، کتنی صورتیں بن گئیں؟ تین، اچھا توجہ بس، اگر معرفہ خالصہ کے بعد واقع ہو، کون؟ ظرف یا جار و مجرور، شاباش، خالص معرفہ کے بعد واقع ہو تو وہ معرفہ ذوالحال ہوگا اور یہ اس سے حال بنے گا۔ توجہ، ضروری بات ہے۔ اگر خالص نکرہ کے بعد واقع ہو، کون؟ جار مجرور یا ظرف، خالص نکرہ کے بعد واقع ہو تو وہ نکرہ موصوف ہوگا، یہ ظرف یا جار و مجرور اس کی صفت بنے گا۔ اور اگر خالص نکرہ یا خالص معرفہ کے بعد واقع نہ ہو بلکہ نکرہ غیر خالصہ یا معرفہ غیر خالصہ کے بعد واقع ہو، کون؟ ظرف یا جار و مجرور، وہ کیا بنے گا؟ بتائیں، نہیں پتہ؟ اس میں دونوں احتمال ہیں، ممکن ہے صفت، ممکن ہے حال بنے۔ اس ظرف کو حال بھی بنا سکتے ہیں، اس ظرف کو صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ بھئی یہ ظرف اور جار و مجرور اتنا کثرت سے استعمال ہوتا ہے ہماری عبارات میں،
جس سطر کو پڑھیں ہر سطر میں کوئی ظرف یا جار و مجرور آ ہی جاتا ہے نا ایسی بات. لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حکم ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہوتا ہے. یہ ظرف یا جار و مجرور جو ہوتا ہے اس کو شبہ جملہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جملہ نہیں ہوتا، اس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. اگر ظرف یا جار و مجرور خالص معرفہ کے بعد واقع ہو تو اس کو بنائیں گے حال. وہ معرفہ بنے گا ذوالحال اور یہ اس سے حال واقع ہوگا. خالص نکرہ کے بعد واقع ہو تو اس ظرف یا جار و مجرور کو بنائیں گے صفت، اور وہ نکرہ جو پہلے وہ ہوگا موصوف. اور اگر خالص معرفہ یا خالص نکرہ نہ ہو اس کے بعد واقع ہو تو پھر دونوں احتمال ہیں، ممکن ہے حال بنائیں، ممکن ہے صفت بنائیں. آپ دیکھیں اوپر عبارت ترکیب. اعلم ان العوامل فی النحو، اب مجھے بتاؤ تم، فی النحو یہ ظرف ہے نا، اجار و مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں نا، تو یہ بھی ظرف ہے نا. اس کا ما قبل معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. اب آپ بتائیں کہ وہ معرفہ کیا بنے گا اس ترکیب میں، اور یہ فی النحو ترکیب میں کیا بنے گا؟ شاباش، بہت خوب. اب ترکیب تو آپ کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا. ان العوامل، یہ العوامل ذوالحال، ان کا کیا بن رہا ہے؟ اسم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذوالحال بن کر پھر ان کا اسم نہیں رہے گا، نہیں، ان کا اسم ہی تو ذوالحال ہے، صاحب حال ہے. اور فی النحو فی حرف جار، النحو اس کا مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر جی متعلق ہوا، کیونکہ ظرف اور جار مجرور کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا متعلق کون ہے؟ مذکورتاً، جو مقدر ہے. متعلق کون ہے؟ مذکورتاً، جو فی النحو سے پہلے مقدر. ان العوامل مذکورتاً فی النحو، مذکورتن نہیں کہنا، مذکورتن پڑھنے. کیوں؟ چونکہ حال بننا ہے، حال منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے مذکورتن کہنا ہے. ان العوامل فی النحو، فی النحو جار و مجرور مل کر متعلق ہو گیا کس کے؟ مذکورتن. اس اور مذکورتن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مستتر اس میں نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے، مذکورتن کے متعلق قرار دے کے اب آگے چلیں. علی حرف جار، ما موصولہ. موصولات کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسماء موصولہ پڑھ چکے ہیں نا امیر میں، آپ کو بتایا نہیں تھا کہ اب موصولات کی دو قسمیں، موصولات مختصہ اور موصولات مشترکہ. موصولات مختصہ وہ کتنے الفاظ تھے؟ موصولات مشترکہ وہ کتنے الفاظ تھے؟ 6 وہ تھے. ان میں سے ایک ما ہے، ما موصولہ، یہ ما موصولہ ہے. اچھا، ما موصول اسمی ہے، یہ موصول حرفی ہے؟ حرف موصول ہے، یہ اس میں موصول ہے. شاباش، بولو. اور اس میں موصول ہے بھائی، ما موصولہ ہے، یہ اس میں موصول ہے. موصول حرفی وہ 5 ہیں، ان میں بھی ما ہے، لیکن یہ ما جو ہے نا، یہ ما بمعنی الذی ہے، یہ موصول اسم ہے. سنو بھائی، علی حرف جار ما موصولہ، اور جو بھی موصول ہوتا ہے اس کو صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر موصول کو صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب حرف جار ہو تو اس کو مجرور کی ضرورت ہوتی ہے، موصول ہو تو اس کو
صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ما موصولہ بن گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا ما بعد جو جملہ ہوگا وہ صلہ بنے گا. اور صلہ میں شرط ہے، صلہ میں شرط ہے کہ صلہ جملہ ہو. کبھی مفرد صلہ واقع نہیں ہوتا، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. اور اس صلہ میں شرط ہوتا ہے کہ ایک عائد ہو، یعنی ضمیر ہو جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. اب کتنا مسئلہ آسان ہو گیا کہ جہاں اس میں موصول آ جائے تو اب واضح طور پر پتہ چل جائے گا ہمیں کہ بھائی جب یہ اس میں موصول ہے اس کے بعد اس کو صلہ کی ضرورت ہے. اور صلہ ہونا بھی جملہ ہے، مفرد نہیں. اور اس میں ایک ضمیر بھی ہونی ضروری ہے جس ضمیر نے موصول کی طرف لوٹنا بھی ہے. یہی تو ترکیب ہے، اور کیا. سمجھ رہے ہیں؟ ما موصولہ. اب اس موصول کا صلہ بنائے کس طرح بنے گا؟ الف یؤلف تعلیفا، ادب یؤدب تأدیبا. حرف کا سامنے سے کیا ہے؟ الف یؤلف. بولو، حرف کے سامنے سے کیا ہے؟ الف یؤلف تالیف. حرف کا سامنے سے کیا ہے بتاؤ؟ مضاف بھی ہے، معموز بھی ہے. کیا مطلب؟ صرف معموز ہے، مضاف نہیں ہے. الف یؤلف تالیف بر وزن ادب یؤدب تادیب. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عبارتیں نہیں آتی، ہم عبارتیں نہیں پڑھ سکتے، ہماری عبارتوں میں غلطی ہو جاتی ہے. خاک آپ کو عبارت پڑھنی آتی. اب سنو، الف یؤلف تالیف بر وزن ادب یؤدب تادیب. تو یہ الف حرف کا سامنے سے محموز الفا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب. آپ نے یہ سب باتیں بتانی ہیں. صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم. تو یہ الف فعل، تو ہر فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر فاعل کے کوئی فعل انجام پایا نہیں جا سکتا. تو بتائیں اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں، ماشاءاللہ. اللہ ہو ضمیر تو مفعول ہے، یہ کبھی فاعل ہوا ہے؟ ہو ضمیر منصوب، جو ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے وہ فاعل ہوتا ہے، یہ مفعول ہوتا ہے. یہ مفعول کی ضمیر ہے. اللہ فعل ہو ضمیر متصل جو اس کے ساتھ ہے، یہ اس فعل کا مفعول. اور الشیخ یہ فاعل. سمجھے؟ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو ضمیر نہیں ہوتا. اچھا، علامہ الف الشیخ. الشیخ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ موصوف بنے گا فاعل ہی، لیکن موصوف صفت مل کر فاعل بنے گا. الشیخ کیا ہے؟ موصوف. الامام اس کی صفت اول. اب ایک سوال کرتا جاؤں، یہاں تک واضح ہو گیا نا؟ سمجھ گئے؟ ایک بات پوچھ لوں. اچھا بتائیں مجھے، علامہ الف الشیخ الامام الف ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کون ہے؟ بولو، کون بتائے گا؟ شاباش، جس کو پتہ ہے بتا دیں. شاباش. ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ جی ہاں، ہاں، ماں کی طرف لوٹ رہی. میں نے ابھی تو آپ کو بتایا ہے
موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری اور صلہ میں ایک عائد کا ہونا ضروری، جو عائد کہاں عود کرے گی؟ موصول کی طرف۔ جب ما موصولہ ہے تو اس کی طرف ایک ضمیر تو لوٹنا چاہیے۔ وہ کون سی ضمیر ہے؟ یہی وہ ضمیر ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آپ نے مجھے تھکا دیا۔ اچھا، الشیخ موصوف، الامام پہلی صفت، افضل کون بتائے گا؟ یہ کون سا صیغہ ہے افضل؟ افضلو کون سا صیغہ ہے؟ افعل التفضیل۔ یہ تو آپ نے اسم بتا دیا، میں نے صیغہ پوچھا، آپ نے اسم بتا دیا۔ آپ کہیں کہ یہ صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، افضل، اور یہ اس میں تفضیل ہے۔ بتائیں مجھے، نامیر میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں تفضیل کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے، شاباش۔ یا اضافت کے ساتھ، یعنی اس میں تفضیل مضاف ہوتا ہے ماں باپ کی طرف، زید افضل القوم، یا اس میں تفضیل معرف باللام ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، زید الافضل، زید الافضل، یا من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مثلا زید افضل من امر۔ ہاں بھائی سکندر آپ بتائیں، یہاں ان 3 طریقوں میں سے کس طریقے کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، یہاں افضل مضاف، علماء مضاف الیہ اور مضاف۔ علماء کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، افضل کا مضاف الیہ ہے، اور اپنے بعد کی طرف پھر مضاف ہے، الانام علماء کا مضاف الیہ۔ تو یہ مضاف الیہ اپنے علماء مضاف کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہو گیا افضل مضاف کا، اور یہ افضل مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر بتاؤ کیا بنے گا؟ صفت ثانی بنے گی شیخ کی، کیونکہ شیخ کی الامام پہلی صفت اور یہ دوسری صفت۔ تو الشیخ الامام افضل علماء الانام، جی یہ کیا بن گیا؟ شیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بن جائے گا؟ ماشاءاللہ، یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، سنو، یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل من ہو۔ میں بہت آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے گے، اگر میں تیز بولوں گا نہیں سمجھیں گے۔ الشیخ الامام افضل علماء الانام، یہ کیا بنا؟ مبدل من ہو۔ عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، یہ اس کا بدل، یہ اس مبدل من ہو سے بدل، مگر اس کی ترکیب کیسے ہے؟ عبد القاہر، عبد مضاف، القاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ابن عبد الرحمن صفت اول، ابن مضاف عبد کی طرف، عبد مضاف آگے رحمان کی طرف، رحمان صفت مشبہ کا صیغہ، ہوا ضمیر مستتر اس میں فاعل، تو یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا، عبد مضاف کا، عبد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ بن گیا ابن مضاف کا، تو یہ ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر عبد القاہر کی پہلی صفت بن گئی۔ عبد القاہر موصوف ہے نا، تو یہ اس کی پہلی صفت
الجرجانی، الگرگانی، گرگان شہر ہے نا، لیکن عربی میں چونکہ گاف نہیں اس لیے الجرجان۔ جرجان ایک شہر کا نام ہے جس کا وہ بسنے والا ہے عبد القاہر۔ تو گویا کہ جرجان کی طرف نسبت ہے، تو یہ اس میں منسوب ہے۔ اور یاد رکھیں جو اس میں منسوب ہوتا ہے، جس میں جائے نسبت ہوتی ہے، اس پر مجہول والا حکم نافذ ہوتا ہے، یعنی اس میں نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں کہا جاتا اس کا، نائب فاعل۔ الجرجانی یہ اس میں منسوب ہوا ضمیر مستتر، اس میں نائب الفاعل، تو یہ اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر صفت ثانی ہو گئی عبد القاہر کی۔ تو عبد القاہر اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بتاؤ کیا بنا؟ بدل۔ یہ بدل اپنے مبدل من ہو کے ساتھ مل کر، ہاں شاباش، یہ فاعل بن گیا اللہ کا فعل کا۔ اللہ کا فعل اپنے اس فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا بنا؟ صلہ بن گیا ما موصولہ کا۔ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر بتائیں کیا بنا؟ مجرور ہو گیا الا جارہ کے۔ الا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر بتاؤ کیا بنا؟ یہ متعلق کے دوم ہو گیا مذکورہ تن کا، اور مذکورہ تن اس میں مفعول کا صیغہ، وہ اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل اور دو متعلقوں سے مل کر کیا بنا؟ حال بنا۔ العوامل ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب بتائیں کیا بنا؟ انا کا اسم بنا۔ شاباش، انا کا اسم بن گیا۔ تو وہ انا کا اسم بن گیا، تو اب انا کی خبر ڈھونڈیں، وہ کہاں ہے؟ وہ دو جملوں کے بعد ہے، مئتو عاملن، یہ انا کی خبر ہے۔ مئتو یہ عدد ہے ممیز، اور عاملن اس کی تمیز ہے۔ تو ممیز تمیز مل کر انا کی خبر بن گئی۔ توجہ، مئتن اصل میں کیا ہے؟ مئیون۔ مئتن اصل میں کیا ہے؟ مئیون بروزن عنبن، انگور کا ہے نا موسم، ہے نا انگور موٹے موٹے بھی، عنبن انگور، مئیون، یا کو الف نے تبدیل کیا کیونکہ اس کا ماقابل مفتوح ہے، یا کا مئیون، یا کا ماقابل مفتوح ہے، یا کو الف نے تبدیل کر دیا، الف کو گرا دیا، اور اس الف ساکتہ جو گری ہے اس کی عوض میں تا دے دی، وہ جس طرح عدتن میں، ساعتن میں وغیرہ کیا جاتا ہے، تو وہ تا اس کے عوض میں دے دی، تو وہ بن گیا مئتن۔ اور مئتن کو جو لکھتے ہیں نا عموماً کتابوں میں، تو میم کے بعد الف، الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ، اس ترتیب سے لکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ من ہو کے ساتھ اس کا اشتباہ نہ ہو جائے۔ اگر ویسے لکھیں نا، وہ ایک کنڈی سی بنا کر آگے لکھ دیں تو پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے من ہو ہے، ہو سکتا ہے مئتن ہو، تو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ باہر کا مئت عامل، یہ انا کی خبر۔ توجہ بھائی، انا جو موصول حرفی ہے، یہ اپنے صلہ کے ساتھ، اسم اور خبر کیا ہوتا ہے؟ اس کا صلہ ہوتا ہے۔ تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر قائل ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا آپ اس کو موصول حرفی جب کہتے ہیں تو انا موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟
اعلم کا مفعول بہ، اعلم کا مفعول بہ بنا. تو اعلم فعل اپنے انت ضمیر مستتر فاعل کے ساتھ اور اتنے بڑے لمبے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ماشاء اللہ. چونکہ امر جو ہوتا ہے نا وہ انشاء کے لیے ہوتا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ بنے گا. اس کے بعد آپ مجھے آپ یہاں ختم کرتے ہیں. ہاں اجازت دیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین.